अस्सलामुअलैकुम। मैं यूसुफ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। कल मैंने आपसे बात कही थी कि सदारती निज़ाम के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। अब सदारती निज़ाम के हवाले से एक पटिशन ताहिर अज़ीज़ ख़ान ने दायर की है, जो चेयरमैन है पॉलिटिकल पार्टी हम अवाम पाकिस्तान के हवाले से 184(3 विद रेफरेंस टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स मफाद आमा के कॉन्टेक्स्ट में पटिशन दायर की है। और जो उन्होंने कहा ना, मैं इस पटिशन्स के कंटेंट से इत्तफाक करता हूँ। आगे जाने से कबल मैं दो बातें आपके सामने रखता चलूँ। धूप ज़रा ज़्यादा है, वो आम समझने के लिए ज़रूरी है। अभी रिसेंटली फैटफ में आपने देखा तरामीम के कॉन्टेक्स्ट में क्या मसाइल पैदा हुए हैं यहाँ पर। और जो सदारती निज़ाम है ये हमारे खिलाफत राशिदा या खिलाफत के निज़ाम के बहुत करीब तरीन है। जमहूरी निज़ाम जहाँ आया, जिस मुल्क में आया, और इस तरह के निज़ाम ने क्या हाल किया, और बड़े बड़े मुल्क जो इस वक्त तरक्की कर रहे हैं उन सब में ज़्यादातर में सदारती निज़ाम मौजूद है। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। मैं कहने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका और बड़े शहर जो हैं ना, बड़े मुल्क जो हैं, वो उनमें वो निज़ाम इतना कामयाबी से चल रहा है और उसका रिज़ल्ट हम देख रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ वजह यह है, अभी रिसेंटली फैटफ में आपने देखा कि कानून सेनेट ने रिजेक्ट कर दिया, और ये सियासी बुनियाद पर रिजेक्ट किया है। या तो होता ना कोई टेक्निकल ग्राउंड्स या कोई और बातें जिसको सामने रख कर अगर बात की जाए तो वो चीज़ कोई सामने आ नहीं सकी है। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कि हम एक ऐसा निज़ाम ले आएँ कि जिससे इस मुल्क में जो दोहरा निज़ाम है, यानी जो ताकतवर आदमी का, और जब से ये जमहूरियत 1973 के आइन के बाद सो कॉल्ड आई है, इसके मुल्क को मिला क्या है। मैं जनरल अयूब के हवाले से बाद में आऊँगा, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। सिर्फ एक ओवरव्यू आपको देना है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन प्रेस कर देंगे तो आप तक सारी बातें आ जाएंगी। फिर बेल आइकॉन जब आप क्लिक कर देंगे तो दरवाज़ा खोल दो, घंटी बजाने से दरवाज़ा खोल दूँगा मैं। वापस ज़रा नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, ऐनक ज़रा बदलनी पड़ती है। अब इस पटिशन के कंटेंट्स में जो बड़ी सिंपल सी बात है, वो रेफरेंडम कराने की बात है। आर्टिकल 48 के साथ सदर को इख्तियार है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस देनी होगी को इस पर रेफरेंडम कराएं कि मुल्क की वेलफेयर और वेल बीइंग के लिए, कि अभी पूरी दुनिया, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 212 मिलियन है, और यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि ये 403 मिलियन तक हो जाएगी 2050 तक। पाकिस्तान जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, 64% जो है ना पाकिस्तानी जो 30 की उम्र से कम है। ये पाकिस्तान 122वें नंबर है, और 190 ममालिक में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि वो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ये कैटास्ट्रोफिक प्रेशर्स बड़ा अजदहे की तरह ये सारे मामलों को लेकर चल रहा है। मार्च 2020 में वो बता रहा है कि डेट जो है ना पाकिस्तान की वो 42.8 ट्रिलियन है और 256 बिलियन डॉलर है, विच इज़ 98.2% ऑफ द कंट्रीज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जिसको आप कहते हैं। और हमारे यहाँ डेट लिमिटेशन एक्ट है जो 60% में रहा है। इस पर वी लॉग भी अलहदा करनी है, जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की हुई है। तो यहाँ बकौल इनके 98.2% 60% ज़्यादा जा नहीं सकता है। और एक्सटर्नल डेट जो है वो 112 बिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान तकरीबन 5.765 डॉलर बिलियन IMF को देना है। 25% पॉपुलेशन का जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। एवरेज ह्यूमन इंडेक्स एंड GDP आर लोएस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान से दी पटिशन। अब मैं सिर्फ वहाँ से पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने अपने तौर पर ये सारी बातें की हैं, और कानून साजी में क्या प्रॉब्लम होती है, पोस्ट अपॉइंट कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेंट लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, और अपोजिशन क्या मसाइल पैदा करती है, वो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने अपनी इस पटिशन के अंदर ज़िक्र की गई हैं। और अगर मैंने कोशिश की, मैंने पटिशन भी ले ली थी। अब ये पटिशन में देखें, मेरा अपना एक ओपिनियन होना है। ये है वो पटिशन 21 सफ़ों की है, 21 सफ़ों में पटिशन, 21 सफ़ों की पटिशन ये बनाई है उन्होंने, ताहिर अज़ीज़ ख़ान ने।
طاہر عزیز خان نے. اس میں صدر فیڈریشن آف پاکستان، وزیر اعظم، چاروں صوبے، پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا، الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو پارٹی بنایا اور عوام الناس کو بنایا ہے. اور اب کیا آئین پاکستان 1973 اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے اور اس پہ ایک علیحدہ ڈبیٹ رکھنی ہے کہ کیا ایسا نظام اجازت دیتا ہے. ہمارے ان اے پارلیمنٹری سسٹم ود کولیٹرل ایگزیکٹو پاور از مور ڈیوائڈیڈ. It can also be argued that power is more eventually spread out in the power structure of parliamentarianism. In case of Pakistan, there is parliamentarian system, whereas the system belongs to the two houses, the upper and lower house, known as the Senate and National Assembly. پاکستان کا جو تقریباً 9 سال بعد آزادی کے بعد اور پارلیمانی سسٹم 1956 کے جنرل ایوب صاحب نے اور پھر 1962 کا آئین پاکستان لے کے آیا اور پھر یہ سارا کام نظام یہ چلتا رہا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا رجیم کا پیریڈ آیا. پریزیڈنشل سسٹم اسٹیبلش ان پاکستان 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ڈکلیئر مارشل لا کیا اور 8ویں ترمیم کی 1973 میں پریزیڈنٹ کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. دس اسٹاکلی چینج دا کانسٹیٹیوشن لے آؤٹ آف پاکستان کو باقاعدہ ایک ایسے نظام میں لے گیا. اور اس میں دیکھیں جو بات سمجھنے والی ہے، ہم جو شاید سمجھنا نہیں پا رہے ان چیزوں کو، ابھی آئین میں ایسی ترامیم موجود ہیں، آرٹیکل 1991 یا قومی اسمبلی کے انتخابات کیسے ہونے ہیں، سینٹ کیسے بننی ہے، نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن کیا ہوگی، چاروں صوبائی اسمبلیوں کی کمپوزیشن کیا ہوگی، یہ سارا کچھ نظام ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس نظام نے ہمیں ڈیلیورنس کیا دینی ہے، اس میں فائدے آپ کے سامنے رکھنے والی بات ہے کہ جیسے یہ نظام آئے گا، اس نظام سے کم از کم پبلک اورینٹڈ ڈیسیجن میکنگ میں، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی میں کتنی پرابلمز ہیں. پارٹی کا ایک صدر ہے، پارٹی کی مرضی ماننی ہے آپ نے اور پارٹی کے مطابق چلنا ہے، اور وہاں انڈائریکٹ طریقے سے ساری چیزیں آنی ہیں اور صدارتی نظام کے ذریعے آپ نے نظام سارا چلانا ہے اور اس ملک کی ویل بینگ جو خلافت راشدہ کے قریب ترین ہے اس طرف لے کر آپ نے چیزوں کو چلنا ہے. دوسرا ایشو جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہو چکی ہے. اب لگتی ہے یا نہیں لگتی، ریفرینڈم ہو جاتا ہے، ریفرینڈم ہونے کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے آئین پاکستان میں ترامیم کا آئے گا، اس پہ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. دوسری تفصیل میں بعد میں تب کروں گا جب چیزیں ساری آ جائیں گی، لیکن ایک بریکنگ اس حوالے سے ہے کہ سرینا عیسیٰ صاحب، بیگم جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جواب داخل کیا تھا ایف بی آر نے، وہ ان کی کنٹینشن کو لندن فلیٹس کی حوالے سے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیا. اور یہ بیگم قاضی فائزہ کا کہنا ہے کہ ان کی تمام انکم جو آئی ہے وہ 300 ایکڑ زمین سے آئی ہے، رینٹ سے، کراؤں سے آئی ہے، 2 کلفٹن ہاؤسز کی ہیں اور کوئی جاب کے حوالے سے. لیکن اب چونکہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آ گیا ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا تھا اور میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ دیٹ میٹر ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سپریم جوڈیشل کونسل. بار وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی سے دائر کیا گیا ہے، حالانکہ صدر کا اختیار کیا ہے، صدر تو ایک صرف اور صرف ایک پوسٹ آفس ہے. اپلیکیشن آف مائنڈ جو کرنی ہے وہ کرنی ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے. استغاثہ دائر کرتے ہوئے، کمپلینٹ دائر کرتے ہوئے صدر کے کسی ذہن کی ضرورت نہیں. بہرحال سپریم کورٹ کے اب اس کانٹیکس میں چیزیں یہ ساری آ گئیں. اثاثہ جات کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی تھیں. کہا گیا تھا کہ بیگم جسٹس قاضی فائزہ نے اپنی ایک موقع دیا تھا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں، جو ان کا یہ کلیم تھا کہ ان کی یہ آمدن ہے، ان کے پاس ذرائع موجود تھے، سورسز آف انکم موجود تھے، منی ٹریل موجود تھا، اور لیکن ہوتا یہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ چھپتے رہے. اصل حقائق قوم کے سامنے کبھی نہیں، جیسے پاناما کے حوالے سے اصل حقائق سامنے نہیں آ سکے، یعنی اصل حقائق سے مراد ہے پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں سامنے آ سکی.
تو یہاں بھی پراپرٹی پرچیز کے حوالے سے انکم ٹیکس ریٹرنز میں پہلے کہہ چکا تھا، اگر مطلوبہ سال میں داخل نہیں کی ہے تو ان ڈسکلوز انکم آئے گی. 111 سیکشن کے حوالے سے بات کی تھی پھر 2004 کے علاوہ 2011 یا 12 میں جو پراپرٹیز خریدی تھی، کہا گیا کہ یہ زرعی آمدن ہے، زرعی آمدن کے حوالے سے زرعی انکم ٹیکس نہیں دیا، اور زرعی آمدن اگر کوئی تھی ہوئی تو ایگزامپٹ انکم کلیم نہیں کی گئی. یہ انکم ٹیکس کی ریٹرنوں کے اندر ہے. اور ہم صرف وہ بنیادی طور پر ٹیکنیکلٹی، کہا گیا کہ چیئرمین بدل دیا، کبھی کمشنر پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. یہ وہ ہم بھی ایسے کیسز میں تب کرتے ہیں جب ہمارا کیس کمزور ہو، تو ہم چیزیں ٹریک سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، زگ زیگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. مسائل بڑا سیدھا سے صاف شفاف طریقے سے آپ کو آگے آنا چاہیے. آپ کے اگینسٹ کوئی کیس ہے اور کیس کو ایکسپلین کریں آپ. اور چونکہ ابھی صرف سوشل میڈیا پہ چیزیں نہیں چل رہی نا، اگر تو سوشل میڈیا پہ صرف چیزیں چل رہی ہوتی پھر تو باتیں تھی سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا. لیکن سوشل میڈیا پہ میں نہیں اتفاق کرتا کئی چیزوں کا، اور کئی اکثر خبریں جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ غلط ہوتی ہیں، حقائق سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اور چیزوں کی صحیح طرح سے ایکسپلینیشن نہیں کی جاتی ہے. لیکن جب کسی ایک ادارے کے پاس، مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس آ گیا تھا، تو اس کے کانٹورز علیحدہ ہوں گے، وہاں آپ کو ایکسپلین کرنی ہے، شہادتیں دینی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے بعد آپ نے معاملہ آیا ہے، ابھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک فیک سٹوری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو کوئی بھی کرے انڈین کنٹینٹ سے، جو پہلے وہ آئی سٹوری، انہوں نے بیٹھ کے، اب وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میجر گورایا کے بارے میں ایوری بڈی نوز کہ وہ را کا آدمی ہے اور اس کا کیا تعلق ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے. اور جس طرح بیٹھ کے انہوں نے جوڑنے کی ایک زہر آلود، اور وہ کنسرن صرف اتنا تھا ان کا سی پیک کے کانٹیکس میں، اور ٹارگٹ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کیا تھا. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں. اب آپ کے سامنے اگر ہم رکھیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اب جو ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے کہ اب کیس سارا جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جانا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے سارے معاملے کو دیکھنا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہی اختیار ہے. جسٹس قاضی فائز سے ایک موقع ملا تھا کہ ایکسپلینیشن ساری آ جاتی، وہ ایکسپلینیشن نہیں آ سکی ہے. اجازت دیجیے گا.